السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہراج آتف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نگران وزارت عظمیٰ کے حوالے سے اہل سیاست کا کھیل جاری ہے، سجی دکھا کر کھبی ماری جا رہی ہے، لیکن دراصل ہوگا کیا؟ اور نواز شریف نے ایک اہم شخصیت کو کی ہے نگران وزارت عظمیٰ کی آفر، وہ کس کو کی ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ سے لے کر ٹرائل کورٹ تک غنڈہ راج جاری ہے، کیسے غنڈہ راج جاری ہے، کیسے غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور عمران خان کے ہوئے ہیں وارنٹ گرفتاری جاری، اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا دیا گیا ہے حکم۔ اس حوالے سے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان اجلاسوں میں کیا طے پایا ہے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے، عمران خان کیا کریں گے، پولیس کیا کرے گی، یہ آپ کے ساتھ ایکسکلوزیو تفصیلات شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں ذرا پنڈی سے مراد وہ پنڈی مطلب وہ سائڈ کی نہیں، میں اڈیالہ جیل والی بات کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں جناب اسیر ہیں شہریار آفریدی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے بس جب ان کا مزاج یار میں آتا ہے تو وہ ایک کھڑکا دیتے ہیں ایک ادھی ٹویٹ۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی، لیکن وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب شہریار آفریدی کو تو نامعلوم افراد جو ہے وہ لے کر گئے تھے رات کو جیل سے کہیں پر، اور بڑا تشدد کیا گیا اور بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ خان صاحب نے تختہ مشق تو بنا رکھا ہے ہمارے ریاستی اداروں کو، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہاں پر بھی انہوں نے بنایا، لیکن اس کی 2 مرتبہ تردید ہو چکی۔ ایک دفعہ تو ہم نے اپنے طور پہ کی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کورٹ میں جا کے سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، جب سے شہریار آفریدی گرفتار ہیں وہ جیل میں ہی ہیں، ان کو کوئی کہیں پر نہیں لے کر گیا۔ اچھا یہ تو چلے ان کا وہ تھا، انہوں نے وہ پٹیشن بھی نمٹا لی، لیکن جو شہریار آفریدی تھے وہ ان کی عدالت میں پیشی ہوئی، اور انہوں نے خود عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ جناب مجھے تو کسی ایسی بات کا پتہ ہی نہیں، نہ میرے پاس کوئی ایسے نامعلوم افراد آئے ہیں، نہ مجھے کسی نے اپنی تحویل میں لیا ہے، نہ مجھے کوئی جیل سے باہر لے کے گیا ہے، نہ جیل کے اندر یا باہر مجھ پر کسی نے کوئی تشدد کیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان کا جو موقف تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا جتنا ان کے بس میں تھا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ سپریم کورٹ سے ٹرائل کورٹ تک چل رہا ہے جناب دھڑا دھڑ غنڈہ راج، اور غنڈہ راج چلا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو تو آپ کو پتہ نا، ریکارڈ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں۔ 2014 میں دھرنا چل رہا تھا، مجھ ناچیز کی بھی ادھر ڈیوٹی تھی، وہاں پر روزانہ ایک ادھ رپورٹر اور ایک ادھ کیمرہ مین کی باقاعدہ پٹائی کی جاتی تھی، کپڑے پھاڑ دیے جاتے تھے، تشدد کیا جاتا تھا۔ اب آپ حیران ہو گئے تو پھر یہ خبریں کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے نہیں آتی تھی کہ جناب اس وقت ریاست کی یہ پالیسی تھی کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے تو کوئی خبر اس کے خلاف نہیں جانی چاہیے، تو اس چیز کا وہ بڑا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جب دل کیا کسی کو کھڑکا دیا، جس کو دل چاہے لمبا ڈال لیا، تشدد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا وہ جیو کے دفتر میں بھی آتے جاتے پتھراؤ ہوتا تھا، اور خان صاحب سے پوچھتے تھے کہ جناب آپ کی پارٹی کے لوگ وہاں پہ جیو کے دفتر میں پتھر مارتے ہیں، انہوں نے کہا جی لوگوں کا ریئیکشن ہے، تو انہوں نے کبھی انکار بھی نہیں کیا۔ اور پھر اسی زمانے میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے پولیس وین پر حملہ کر کے وہ میرے خیال 40-50 اپنے بندے چھڑا لیے تھے، اور کسی کے خلاف ہوتا تو کب کا مطلب اس کو بہت لمبی چوڑی سزا ہو جانی تھی، لیکن خان صاحب کو تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا۔ خان صاحب تو خود اشتہاری ملزم تھے اس کے بعد، اور اشتہاری ملزم کی حیثیت سے جا کے پاناما والی پٹیشن سپریم کورٹ میں پھرتے رہے، کسی نے ان کو نہیں پوچھا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب یہ کام تو کرتے رہتے ہیں، یہ کام انہوں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنے پچھلے کچھ ولاگز میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا، اور آپ دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ٹویٹر پہ اس چیز کا اعتراف کیا، بتایا کہ جی میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ اب اگلی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس کسی کیس میں کوئی جواب موجود نہیں ہے، سارے جرائم انہوں نے باقاعدہ طور پہ سرزد کیے ہوئے، اور کسی کیس کو وہ میرٹ پر لڑنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بے گناہ قرار دلوانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہے۔ ہر کام ان کے خلاف بالکل پھنسے ہوئے، چاہے وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ والا کیس ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہو، گوٹے گوٹے بھائی جان بلکہ ناک ناک تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ یہی طریقہ ہے نا کہ وہ نہ چلنے دے کیس، اور وہی یہ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ وہ روکا جائے، توشہ خانہ والے کیس کی مثال لے لیتے ہیں، روک دیا جائے، اچھا رکوا لیا، پھر دوبارہ گیا، پھر واپس آیا، اور آخر کب تک ایسا ہوتا؟ پھر کچھ 36-37 استثناء لے لیے، نہ پیش ہوئے عدالت میں، کبھی وکیل بدل دیے، کبھی وکیل تیار نہیں ہے، کبھی وکیل جرا کرنے پہ تیار نہیں ہے، کبھی خان صاحب عدالت آنے پہ تیار نہیں ہے، کبھی سیکیورٹی کا ایشو ہے، کبھی بیماری کا ایشو ہے، کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں، کبھی وکیلوں کی ہڑتال چل رہی ہے۔ مطلب
کوئی انہوں نے آپشن ایسا جو تھا وہ نہیں چھوڑا جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. جج صاحب آپ تل گئے ہیں کہ جناب بہت ہو گئی، اب ٹرائل چلانے دیں، کوئی عدالت قانون کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، پر خان صاحب کے لیے تو قانون نہیں ہوتا، وہ تو قانون سے بالا تر ہیں. تو جج صاحب جو ہیں اس کیس کو چلانے کی کوشش کری، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب جج صاحب کی خیر نہیں ہے. اب جج صاحب کے اوپر باقاعدہ حملے ہوں گے اور یہ مبینہ طور پہ وکلاء کے ذریعے ہوں گے. اور وہ آپ دیکھ لیں آج تیسری چوتھی سماعت ہے، وکلاء کا جو رویہ ہے جج صاحب کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہو. اچھا پھر میں نے دیکھا ٹویٹر پہ بھڑکایا جا رہا ہے ملک بھر کے وکلاء برادری کو. دیکھیں جی پہلے تو کوئی جج کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی وکیل کے بارے میں بات کرے، اب یہاں پہ جج وکیلوں کو شٹ اپ کہہ رہا ہے، لیکن وکلاء برادری میں پھوٹ ڈل گئی ہے. یعنی کہ اس پوائنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں. اچھا اب جج صاحب کو تو پتہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو جج صاحب نے سی کمپلینٹ بھی کی ہے، اور جج صاحب کو وہ ایک جعلی سوشل میڈیا پیج بنا کے جی جج صاحب تو ہیں وہ عمران خان کے بڑے خلاف ہیں. جج صاحب نے دے دیتی ہے FIR درخواست کہ جناب کرو انکوائری ہے، کس نے اکاؤنٹ بنا کے میرے نام پہ ڈرامے بازی لائی ہے. تو خان صاحب کے پاس سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تو بہت ہیں، میرے نام کا اکاؤنٹ بنا کے جو مرضی کرتے رہیں، کوئی ان کا کچھ کہہ تو نہیں سکتا. تو وہی کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا. اور آج پھر کیا ہوا، آج جرا تو جج صاحب نے کہا تھا کہ کرنی پڑے گی، خواجہ عالیہ صاحب پہلے بھی نکل گئے تھے کہ نہیں جرا کرنے پہ تیار تھے. آج پھر وہ کیا کرتے، تو آج جس خدشے کا میں نے اظہار کیا تھا وہ درست ثابت ہوا. آج کوئی 25-30 وکلاء وہاں پہ گئے اور انہوں نے جج صاحب کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا. پھر شٹ اپ اور یو شٹ اپ، اور مطلب یہ کام شروع ہو گیا. اب یہ کام اس سے آگے بڑھنا ہے. جج صاحب نے کہا جی میں نے ہر صورت میں میرٹ پہ کیس چلانا ہے، اور خان صاحب نے یہ کیس چلنے نہیں دینا. تو اب اس سے زیادہ ورسٹ پوزیشن آنے والے دنوں میں کل پرسوں ہو سکتی ہے، جو لگ رہا ہے کہ خان صاحب وکلاء کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک تو ادھر یہ ان کا گنڈا گردی جاری ہے، دوسری گنڈا گردی ان کے سپریم کورٹ میں بھی جاری ہے. خان صاحب بے شک وہ وزیر اعظم نہ ہوں، بے شک ان کی حکومتیں نہ رہی ہوں، ابھی بھی ان کے ساتھ جناب 50-100 گارڈز چلتے ہیں. اور کوئی ایسا سوال خان صاحب سے کوئی صافی کر لے، خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا سوال تھوڑی کیا جا سکتا ہے. وہ تو مطلب کوئی وہ بھگوان کے اوتار ٹائپ کی کوئی چیز بنے ہوئے ہیں. تو ایک رپورٹر نے ان سے سوال کر لیا کہ خان صاحب پہلے بھی سپریم کورٹ سے ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، تو آپ کیا کوئی ایسا خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ تو بھائی خان صاحب اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے نا. یہ رپورٹر کی مرضی کے سوال کرے، یہ کوئی اخلاق سے گرا ہوا سوال نہیں تھا وہ. لیکن سوال بس کرنے کی دیر تھی. عمران خان صاحب کے وہ گارڈز نماز جو بدماش انہوں نے اپنے ساتھ رکھے، ہم تو ان کو بدماش ہی کہیں گے، ان کو بس کوئی سرکاری اتھارٹی تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارتے پیٹتے پھریں. انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جی بھر کے تشدد کا نشانہ بنایا اس رپورٹر کو. کسی نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کچھ کر سکتا، کیونکہ خان صاحب ہمارے قومی بدماش ہیں. جب وہ پولیس جاتی ہے تو وہ چلو پھینک دیتے ہیں پیٹرول بم. انہوں نے GHQ پہ حملے کر دیے، انہوں نے PF پہ حملہ کر دیا، انہوں نے ISI پہ حملہ کر دیا. کسی کوئی خان صاحب کا بال بھی بیکا کر سکا؟ نہیں کر سکا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یار جس بندے کے سامنے حکومت ریاست بے بس اور مفلوج ہو جائے، یہ بیچارے رپورٹر یہ جج بیچارے کیا بیچتے ہیں. مطلب جو جج میرٹ پہ چلتے ہیں ورنہ تو آج تو کمال کیا جناب وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے. انہوں نے خان صاحب کی محبت میں وہ مظاہرے کیے کہ آپ عدالت میں موجود ہر شخص مطلب انگشت بدنداں رہ گیا، حیران رہ گیا. خان صاحب جب گئے ہیں سپریم کورٹ میں تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے بار بار خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور سراسر نظر آ رہا تھا کہ غلط ریسکیو کر رہے ہیں. ایک بندہ FIR میں نامزد ہے قتل کے مقدمے میں، اور نامزد اس کو کیا ہے مقتول کے بیٹے نے، اور اس کے پاس بڑی سالڈ ریزن بھی موجود ہے کہ جناب یہ چونکہ آرٹیکل 6 کا کیس میرے والد نے کیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا ہم نہیں کہتے، لیکن انکوائری ہونی چاہیے، تفتیش ہونی ہے. خان صاحب تو جانے کو تیار نہیں ہے، JIT کو جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب خان صاحب بھی ہیں جن کے لیے JIT بن جائے، ورنہ تو یہ تفتیش ایک سب انسپیکٹر نے کرنی ہے. سب انسپیکٹر گرفتاری ڈالتا لے جاتا ہے، بندے دی 3 سال ضمانت نہیں ہوتی عام آدمی کی جس طرح کا قانون ہے اس ملک میں. پر خان صاحب تو خان صاحب ہیں. اب خان صاحب کا جناب کیس سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے، 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے. خان صاحب کا مطلب اوور آل موقف یہ ہے کہ جناب یہ کیس ہی اڑا دیا جائے. مطلب کیس کیسے اڑ جائے؟ بندہ مرا ہوا بھائی، آپ اگر بے گناہ ہیں جا کے شام پہ تفتیش ہو کے بے گناہ ہو جائیں. آپ بتا دیں کہ جناب کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسے لنک نہیں، میرا کوئی تو کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ثابت کر دے بے گناہ جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ مروجہ قانون ہے، جیسے مروجہ ضابطے ہیں. لیکن خان صاحب تو ایسا نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ایک تو جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ان سے سوالات کیے، تو یہ جو ان کو کیسے نامزد کر دیا گیا ہے، کیوں نامزد کر دیا گیا ہے، کیا ان کا کیا جا سکتا ہے. حالانکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب
فوجداری قوانین کے ماہر وکیل تھے جب وہ وکالت کرتے تھے. ابھی بھی فوجداری مقدمے وہ زیادہ سنتے ہیں. وہ تو ہمیں ذرا حکومت کو یا نواز شریف کو یا نون لیگ کو رگڑا لگانا ہو تو وہ پھر ہم خیال تو وہ ہیں ہی ہے نا. لیکن آپ کو یاد ہے نا کہ ایک وہ آڈیو بھی تھی فواد چوہدری صاحب کی جس میں کوئی ٹرک شرک کا بھی ذکر ہوا تھا. تو وہ تو مطلب اگر وہ پیٹھ پیچھے اتنی محبت فرماتے ہیں تو خان صاحب سامنے آ جائیں تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب سے تو پھر رہا نہیں گیا. وہ تو اتنے مطلب جسے کہتے ہیں اشتیاق سے بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے دیدار کے لیے کہ ایک تو انہوں نے خان صاحب کو ریسکیو کرنے کے لیے ایسے سوالات کیے کہ باقاعدہ جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس جیجا آفریدی ان کو مداخلت کرنی پڑی کہ جناب یہ بات نہیں ایسے ہے. خیر ہم اس کیس کی اس تفصیل میں نہیں جا رہے, وہ آپ سن چکے ہوں گے. ہم بات یہ کریں کہ ذرا مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے مظاہرے کیا کیے. ایک تو انہوں نے خان صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور بالکل انڈیو مطلب فیورز ان کو دینے کی کوشش کی. دوسری بات انہوں نے یہ کہا وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے ایسے کر کے جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب عمران خان کو. مطلب بندہ سوچتا ہے یار آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ اتنی آپ کو محبت ہے عمران خان صاحب سے, ادھر سے جج کے عہدے سے استعفیٰ دیں, جا کے زمان پارک کے باہر ڈنڈا پکڑ کے بیٹھ جائیں یا بنی کالا کے باہر آپ کو کسی نے منع کیا ہے. تو بھائی جان یہ مطلب جج جو ہوتا ہے نا وہ پھر جج کو جج ہونا چاہیے. اس کو مطلب ہے کسی کا فین کلب یا کسی کا آج لگ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کسی کو بچھڑا ہوا محبوب مل جائے اور اس کو یقین نہ آ رہا ہو اپنی آنکھوں پہ وہ ایسے کر کے دیکھ رہا ہو. تو جج صاحب کی آج یہ حالت تھی سپریم کورٹ میں. جو ہمارے کورٹ رپورٹر دوست ہیں جنہوں نے کور کیا انہوں نے بتایا کہ یہ حالات ان کے تھے. تو پھر خان صاحب غنڈہ گردی کیوں نہ کریں, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی رپورٹر کو پھینٹی لگوائی. ان کے وکیلوں نے جا کے جج صاحب کو بھی دھمکایا ٹرائل کورٹ میں. جب سپریم کورٹ کے جج اس لیول کے عاشق ہوں گے تو پھر وجن یہ ہوگا. مزد کے ساتھ جی ہمارا اب کیا کریں, اب یہ بات نہ کریں تو پیشہ ورانہ بددیانتی ہے, بات کریں تو اور بڑے رولیں, لیکن بات کرنی تو پڑتی ہے نا, بے شک ہم جو کچھ بھی ہے اللہ خیر کرے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. عمران خان صاحب کے ہو گیا وارنٹ گرفتاری جاری. عمران خان صاحب قانون کیا چیز ہوتی ہے, چیف الیکشن کمشنر کون ہوتا ہے, آئین اور قانون کیا چیز ہوتی ہے, خان صاحب کو تو یہی طریقہ کار ہے. تو توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا پیشی تھی, خان صاحب نہیں ہو رہے تھے پیش. نوٹس ہوئے, سمن ہوئے, خان صاحب نہیں ہوئے پیش. وارنٹ گرفتاری ہوئے, خان صاحب نہیں ہوئے پیش. تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے بالآخر ان کے پاس عدالتی اختیارات ہوتے ہیں, انہوں نے حکم جاری کر دیا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے کہ گرفتار کر کے پیش کرو جناب عمران خان صاحب کو. اب آگے سے گرفتار کرنے والوں کی بھی نیت ہو تو کریں نا, ان کی تو نیت ہی نہیں تھی اسلام آباد پولیس کی. انہوں نے جناب ایک ایسا کام کیا کہ بندہ کہتا ہے یار سبحان اللہ. اچھا جب کوئی عدالت کسی بندے کو سمن کرتی ہے تو اس کی تعمیل کروائی جاتی ہے, جاتا ہے عدالت کی طرف سے. ہر تھانے کے بیچ میں 2-3 ہوتے ہیں, وہ پولیس اہلکاریاں ہیں لیکن وہ مختلف عدالتوں کے جو سمن ہوتے ہیں ان کی تعمیل کرائیں, ان کو کہتے ہیں تعمیلی سٹاف. تعمیلی سٹاف متعلقہ ایڈریس پہ جاتا ہے, بندہ ہو تو لکھ لیتا ہے کہ جی ہے اور اس نے سمن تعمیل کر لیا, یا اس کے بیاف پہ کسی نے تعمیل کر لیا ہے کہ وہ بتا دے گا کہ جناب فلانی تاریخ کو عدالت میں حاضر ہونا ہے. تو یا پھر وہ لکھ دیتا ہے کہ جی بندہ نہیں ملا. تو ان کے جو ہے وہ سمن اگر جاری ہوں تو سمن کی تو تعمیل ہوتی ہے, لیکن جو وارنٹ گرفتاری ہوتی ہے اس کی تعمیل تو نہیں ہوتی, اس کی تو ہوتی ہے ایگزیکیوشن. اس پر کرنا ہوتا ہے عمل. یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ جی گرفتار کر کے پیش کریں. اب یا تو آپ وہاں پہ جائیں نا, تو یا پھر آپ گرفتار کر کے پیش کریں. اب لے کر آپ وارنٹ گرفتاری جا رہے ہیں اور جا کے تعمیل کروا کے واپس آ رہے ہیں کہ جی فلاں وکیل صاحب نے وہ وصول کر لیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی کل صبح عدالت میں حاضر ہو جائیں گے. مطلب کہ اسلام آباد پولیس کسی بھی صورت عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اسلام آباد پولیس کیا بیچتی ہے, اب جو موجودہ حکومت ہے وہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑا پرانا ان کا موقف ہے جو سیاسی اندر خانہ جو چلتا ہے حکمران اطاعت کا کہ جی سیاسی حکومت عمران خان کو نہیں پکڑے گی, جو نگران آگے پکڑتے ہیں تو پکڑتے رہے. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا, لیکن نہیں کرنا تو اب کل ہوگا کیا یہ بھی آپ لکھ کے رکھ لیں. اگر آپ ابھی پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ یہ پروگرام اس وقت سن رہے ہیں کہ جب وہ ان کی پیشی کا ٹائم گزر چکا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو 2-3 باتیں میں نے کہی ان میں سے کوئی ایک بات ہوگی. اب ہونا تو اس میں یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب جائیں, وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے جناب, وکیل کو اپنے ساتھ لے جائیں اور جا کے وہاں پہ کہیں جناب میں سرنڈر کرتا ہوں, مہربانی کریں میری ضمانت لی جائے. اور اس قسم کے کیسز میں یہ کوئی فوجداری کیس تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو کہنا ہے جی نہیں تو اسی کے اندر جاؤ ہی جاؤ. یہ ایسا نہیں ہوتا, وہ لے لیتے ہوتے ہیں عموماً ضمانت, عدالتیں بھی لے لیتی ہیں, الیکشن کمیشن نے تو لے ہی لینی ہے. لیکن خان صاحب کی پھر انات تو زیادہ بڑی ہے نا. خان صاحب پتہ نہیں اب ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عمران خان صاحب اگر ادھر جاتے ہیں تو پھر کیا ان کا رویہ ہوتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں جائیں گے. اب اگر جائیں گے تو پھر آگے بھی سلطان سکندر راجہ بیٹھا ہوا ہے, اب کوئی پتہ نہیں وہ کہیں کہ جناب نہیں میں آپ کی اس معذرت کو قبول نہیں کرتا, آپ گرفتار ہوں.
گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیں تو کوئی کیا کر لے گا. لیکن عمران خان صاحب ایسا کریں گے نہیں, مجھے نہیں لگتا. عمران خان صاحب نے یہ جو کل جو الیکشن کمیشن کا ٹائم ہے اس سے پہلے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کے وارنٹ گرفتاری کا معطل کر دیا جائے اور ایک موقع ان کو اور دیا جائے اور یہ ریلیف ان کو مل جائے گا. انجمن عاشقان عمران خان ساری بیٹھی ہوئی ہے, تو بس یہی ہونا ہے. تو یہ جناب ہوگا کہ اسلام آباد پولیس نے بھی وکھرا کام کیا کہ وارنٹ گرفتاری کی ایگزیکیوشن کے بجائے سمن کی طرح اس کی تعمیل کروا لی اور گرفتار کرنے کی نیت نہیں تھی. عمران خان صاحب یا تو کل پیش ہوں گے تو کیس ان کی گرفتاری والے وارنٹ کینسل ہو جائیں گے, اور اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے مان لیا تو ویسے عمران خان صاحب کو لگتا ہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے جا کے رجوع کریں گے, جیسے کہ وہ کیسز کو لنگر آن کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور تمام اعلیٰ عدلیہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام مطلب کر رہی ہے. یہ اب کہنے میں کیا, اب یہ تو اوپن سیکرٹ ہو گیا ہوا ہے نا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے نگران وزارت عظمیٰ کی. سیاست کا کھیل اس وقت عروج پر ہے. بہت سارے نام آئے, محسن جمیل بیگ کا نام آیا, نجم سیٹھی کا نام آیا, جگنو محسن کا نام آیا, میاں عامر کا نام آیا, وہ ایک گوہر صاحب ہیں جو بزنس مین ہیں ان کا نام آیا, فواد کا نام آیا. بہت سارے لوگوں کے نام آیا کہ جی یہ بھی نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اور پھر جناب ادھر سے جو سیاستدان ہیں وہ کچھ اور فیصلے کر رہے ہیں, جو ہماری مقتدرہ ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے. مطلب یہ جو اس وقت سامنے کی صورتحال ہے, سیاستدان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنہیں بندہ جو لگے وہ سیاسی لگے. اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں, بالخصوص جو حکمران اتحاد ہے, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یا اور ان کے جو اتحادی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائیں, کیونکہ ان کے خیال میں ان کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے. لیکن جو ملک کے معاشی حالات ہیں, بہت سارے لوگ ایسا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں الیکشن تھوڑے بہت ڈیلے ہو جائیں, مطلب 4-6 مہینے 8 مہینے. اس حوالے سے مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پر جو سیاستدان ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جناب دیکھیں سی ایم پنجاب بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے, تو یہ تو پھر وہ مقتدرہ کی مرضی کا ہی لگا نا, سیاستدانوں کی مرضی کا تو نہیں لگا. تو پی ایم تو پھر سیاستدانوں کی مرضی کا لگنے دیں. مطلب ایک یہ بھی موقف ہے. اب درست ہے یہ غلط ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ دیکھا کہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے تو پھر فلر چھوڑے جاتے ہیں. پھر کل ایک فلر چھوڑا گیا کہ جناب ساگ ڈار کا فیصلہ ہو گیا, پی ایم ایل این کے تمام حلقوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی. لیکن اس کا جو ریئیکشن تھا وہ آیا, اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ فلر چھوڑا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ ریئیکشن کیا آتا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی توپ دکھا کر پستول کا لائسنس لینا چاہتا ہو, یعنی کہ کوئی مطلب کینسر دکھا کے بخار پہ راضی کرنا چاہ رہا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. لیکن یہ سیاست میں کھیل تو ایسا ہی ہے. یہ تو ایسے جو ہے وہ سانس روک کر اور آنکھ پہلے جھپکنے کے مقابلے والا معاملہ ہے, اعصاب کا کھیل ہے سارا. تو وہ کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بندہ کوئی ایسا لایا جائے جس کے بارے میں جو ریئیکشن کم سے کم ہو, اور وہ جو ہے وہ ہر صورت میں الیکشن کروا دیں نومبر سے پہلے, نومبر کی آخری تاریخ سے پہلے. لیکن دوسری طرف معاشی معاملات بھی ہیں. اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں بندہ جو ہے ٹیکنوکریٹ آنا چاہیے تاکہ جو معاشی معاملات تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں, اس کے بعد آگے چلا جائے. تو یہ ایک کشمکش جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے, اور اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. اچھا, جو ایکسکلوزیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا گیا تھا, اسحاق ڈار صاحب سے کا نام آنے سے پہلے نواز شریف صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی یہ آفر کی تھی کہ جناب آپ بن جائیں نگران وزیر اعظم اور الیکشن کروائیں. اس بندے نے کہا میاں صاحب میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی, کیونکہ وہ ان کی پارٹی کے بندے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, حلقوں کی سیاست کرتے ہیں, انتخابی سیاست کرتے ہیں, تو ان کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ نگران وزیر اعظم بن جائیں یا نگران وزیر بن جائیں یا نگران وزیر اعلیٰ بن جائیں اور وہ انتخاب کے کھیل سے باہر ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں. اور پریشر تو لازمی بات ہے, پر ایک پارٹی کا اگر بندہ ہوگا, اب یہ اخلاقی طور پہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو سیاست میں جو بندہ نگران وزیر اعظم ہو اس کا تعلق سیدھا کسی پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اخلاقی بات ہے, لیکن قانونی اور آئینی طور پہ اس پہ قطعاً کوئی نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر چاہے گا وہ بندہ لگ جائے گا. اب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض تو مطلب ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہے. اب کیوں ہے اس پہ کوئی اعتراض اگر کرنا چاہے تو بالکل بھی نہیں بنتا اعتراض. کس نے کہا تھا عمران خان صاحب کو جناب وہ جب وزارت عظمیٰ سے اترے تھے تو وہ استعفے دے کے گھر پہنچ جائیں؟ کسی نے نہیں کہا تھا نا, کسی نے ان سے گن پوائنٹ پہ استعفے نہیں لیے. تو بیٹھتے اسمبلی میں, کیا یہ کس کتاب میں لکھے کہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو اسمبلی میں آئے گا, ورنہ پھر وہ نہ اسمبلی چلنے دے گا نہ ملک چلنے دے گا. اصل میں تو یہی چل رہا ہے اس ملک میں.
تو اب وہ پھر اس چیز پہ اعتراض بھی نہیں بنتا کہ اب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر کیوں ہیں. تو بھائی جان آپ خود بھاگے نا, اگر آپ ہوتے تو آپ ہوتے اپوزیشن لیڈر, آپ پھر نہ بننے دیتے حکمران اطاعت کی مرضی کا وزیر اعظم. تو پھر جس کی جتنی غلطی ہے اتنی وہ بھگتے گا. ادھر اگر حکومت اور ہماری ریاست جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں, اگر ادھر ہماری حکومت اور ریاست اگر جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں, حکومت 150 مقدمہ ہونے کے باوجود عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتی, ریاست ہماری پاکستان کے قومی اداروں پر اتنے بڑے بڑے حملے کرنے والے شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی, تو پھر باقی کسی کو کیا ضرورت ہے کوئی ٹینشن لینے کی. تو یہ بات تو ہے. لیکن اب جو آفر نواز شریف صاحب نے کی ہے, یہ میں آپ کو جاتے جاتے ٹپ دے دوں تو انہوں نے آفر کس کو کیا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک بڑی سینئر لیڈر کو آفر کی. ٹپ نمبر 1, وہ ان کی پارٹی کا انتخابی حلقے سے الیکشن لڑنے والے سیاستدان ہے. ٹپ نمبر 2. ٹپ نمبر 3 کہ وہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہے. اور ٹپ نمبر 4 کہ اس سیاستدان نے کہا وہ جو ہے میاں صاحب, وہ جو ہے میں جیسے معذرت ہی سمجھیں وہ جو ہے اگو پھر تسی آپ سمجھدار ہو. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.